علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر آج لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت و شان سیدۃ النساء بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ شورى کے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی مال و دولت، ساز و سامان اس تبلیغ ہدایت کے بدلے نہیں مانگتا، بلکہ میں تم سے اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں جس پر تمہاری کوئی قیمت خرچ نہیں ہو رہی، اور ان کی محبت صرف تمہاری کامیابی کے لیے چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت ہماری کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، یاد رکھیں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، نہ وہ قبر میں کامیاب ہے نہ روز محشر کامیاب ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں اسے ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے اور صحابہ سے محبت نہیں تب بھی بندہ کامیاب نہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت نہیں تب بھی بندہ کامیاب نہیں۔ کامیابی تبھی ہے کہ جب اہل بیت اور صحابہ سے دونوں سے محبت ہو، جب دونوں کا ادب، دونوں کی تعظیم، دونوں سے محبت کرتے ہوئے مسلمان زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل فرماتے ہوئے اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ وہ کون ہیں کہ جن کی محبت کا رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب فرمائی گئی ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت ہیں۔ ان کی محبت ہم پر فرض فرمائی، واجب فرمائی گئی ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ ویسے ہی جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اس کے دل میں نہ رب ذوالجلال نور پیدا فرماتا ہے نہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ایسا بندہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے سائیوں کا وفد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول علیہ السلام ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کی ہے
تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ جھگڑنے لگے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، میرے ساتھ مباہلہ کر لو، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مباہلے کے بارے میں اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ یہ سن کر عیسائیوں کے وفد نے کہا میں 3 دن کی مہلت دے دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد جب وہ آئے تو وہ عیسائی نہایت شاندار پوشاک پہن کر اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آ گئے۔ جب وہ اپنے پادریوں کو لے کر اچھے اور شاندار پوشاک پہن کر بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آئے تو ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم و شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے کہ گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دائیں ہاتھ کو سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے، اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ دونوں پیچھے آ رہے ہیں، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے یہ حسین منظر دیکھا تو پکار اٹھا کہنے لگا عیسائیوں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ رب کائنات سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو رب کائنات ان کی دعا سے پہاڑوں کو ہٹا دے گا، خدا را ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں ہم اپنے دین پر۔ تو انہوں نے کچھ جزیہ دے کر صلح کر لی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کائنات کی قسم کہ عذاب الہی ان کے قریب آ چکا تھا، اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کے جنگل میں آگ برک اٹھتی اور نجران کے چرند و پرند تک نیست و نابود ہو جاتا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مباہلے والی صورت 10 ہجری کو پیش ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 طاہر و طیب صاحبزادیوں میں سے سیدہ سلام اللہ علیہا بظاہر دنیا میں حیات تھی۔ باقی صاحبزادیوں میں سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 2 ہجری کو ہو چکا تھا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 9 ہجری کو ہو چکا تھا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا وصال پاک 8 ہجری کو ہو چکا تھا۔ تو لہذا ان کو ساتھ لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، جب وہ دنیا میں حیات نہیں تھی تو پھر ساتھ لے جانے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ دنیا میں حیات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے کر فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں بھی اہل بیت اور جتنے بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ آپ کوئی نظر مانیں، تو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آج سے نظر مانتا ہوں کہ میں اور میری زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہزادوں کو آرام آنے پر 3 روزے ہم رکھیں گے۔ اب شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اب 3 روزوں کی نظر پوری کرنی تھی، روزہ رکھ لیا گیا۔ شام کو افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہ تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے قرض لے کر کوئی چیز لائے
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد افطاری پانی سے کی. پھر نماز مغرب کے بعد جب امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دسترخوان پر بیٹھے. ابھی کسی نے دسترخوان سے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ دروازے سے آواز آ گئی، نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے کھانا دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت کے خوانوں پر کھلائے گا. یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تمام دسترخوان کا کھانا اس مانگنے والے کو عطا فرما دو، ہم پانی پی کر سو جائیں گے. وہ دسترخوان کا جتنا بھی کھانا تھا سارا اس مانگنے والے مسکین کو انہوں نے عطا فرما دی. اب دوسرا روزہ بھی پانی پی کر رکھ لیا. اب جب افطاری کا وقت آیا تو پانی سے افطاری کی، اور افطاری کے بعد جب یہ نفوس سے کشیا دسترخوان پر بیٹھے، ابھی کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ دروازے سے آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں میں یتیم ہوں، کچھ کھانا ہے تو مجھے عطا فرماؤ. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا بھی اس مانگنے والے کو عطا فرما دو، ہم پانی پی کر گزارا کر لیں. وہ دسترخوان کا سارا کھانا اس مانگنے والے کو عطا فرما دی. اب تیسرا روزہ بھی پانی پی کر رکھ لیا. سارا دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تیار فرمایا. نماز مغرب کے بعد جب یہ کھانا دسترخوان پر رکھا گیا اور نفوس سے کشیا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو ابھی کسی نے ایک لقمہ نہیں اٹھایا تھا کہ دروازے پر آواز آئی، نبی کے گھر والوں میں اسیر ہوں، غلام ہوں، کھانا کھانا ہے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 3 روزوں کی نظر پوری ہو گئی ہے، ہم پانی پی کر گزارا کر لیں گے، یہ کھانا بھی اس مانگنے والے کو عطا فرما دیا. اب وہ کھانا بھی سارا مانگنے والے کو عطا فرما دیا. اب بھوک سے چوتھا روز تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شہزادے حسنین کریمین اور ان کے ابا جیان نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو آقا پاک علیہ السلام بے قرار ہوئے. رب کائنات اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رب کائنات کے حکم سے جبرائیل صاحب حاضر ہوئے. عرض کیا، اے اہل نبوت مبارک ہو، اے اہل نبوت مبارک ہو، رب کائنات کو تمہاری ادا پسند آ گئی ہے کہ خود تم نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا لیکن دروازے پر آنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹایا. تو بتا دیا کہ جب کوئی کھانا مانگنے والا کھانا کھا بھی رہا ہو تو مانگنے والا آ جائے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹانا چاہیے. آپ دیکھیں اہل بیت غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، غلاموں سے کتنی محبت کرتے تھے. اہل بیت مسکینوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یتیموں سے بھی محبت کرتے ہیں، غلاموں سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ہمیں یہ سبق دیا کہ یتیموں سے، مسکینوں سے، غلاموں سے، غریبوں سے جو محبت کرے گا وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اور جو ان کو ددکار دیتا ہے، یتیموں کو ددکار دیتا ہے، مسکینوں کو ددکار دیتا ہے، غلاموں کو ددکار دیتا ہے، ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، قبر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، روز محشر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بندہ غرور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ کہیں بھی کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے کہ جو عاجزی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں اہل بیت نظام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر ہماری عورتوں کو چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہی محبت فرمائے گا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود آگ کے سامنے بیٹھ کر جو ہیں وہ روٹیاں پکاتی تھی. حضرت شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمہ نے مدارج النبوۃ جلد 2 صفحہ نمبر 110 پر لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو وہ رونے لگے. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے جگر کیوں روتی ہوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی چیز. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کائنات نے زمین میں سے 2 شخصوں کو برگزیدہ فرمایا، ایک کو تمہارا باپ بنا دیا، دوسرے کو تمہارا شوہر بنا دیا. تو اتنی عظمت و شانوں والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں پکاتی، گھر میں جھاڑو دیتی، چکی پیستی تھی، جس سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ٹھیڑ پڑ گئے تھے، تو ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لونڈیاں غلام آئیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی ایک خادمہ کی طلب سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اس سے بھی اچھی چیز، میں ایسی چیز بتاتا ہوں چونکہ جو خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا جب سونے کا ارادہ کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ ہماری خواتین جو گھروں کا کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بچوں کے کام کر کے، گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہیں، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ وظیفہ روزانہ کریں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب کھانا پکاتی تھی اور اس کے بعد حسنین کریمین کا جوڑا جلاتی تھی، ہوا دیتی تھی، تو زبان اقدس پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوا کرتی تھی۔ تو ہماری عورتوں کو آج ضرورت ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھتی رہیں، درود پڑھتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیحات کرتی رہیں۔ اس سے کرنے سے جو وہ کام کر رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی برکتوں کا نزول فرما دے گا، اور گھروں میں بھی برکتوں کا نزول فرما دے گا، اور اولادوں کو بھی نیک بنا دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی ہنسا ہوا نہ دیکھا گیا۔ وصال شریف کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری میں آپ وصال فرما گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پریشان ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔